الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل اپنی اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور رحمت عالم روح فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. بآواز بلند پڑھنا صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو ماہ رمضان المبارک کی ڈھیر ساری مبارکبادیں. ہمارے اور آپ کے درمیان اس ماہ مقدس کا آنا دراصل یہ ہمارے لیے ایک اور موقع ہے اپنی زندگی کو سنوارنے، سدھارنے اور سجانے کا. ایک اور موقع ہے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع لانے کا، توبہ کرنے کا. ورنہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ گزشتہ رمضان سے لے کر کے اس رمضان تک نہ معلوم کتنے بوڑھے، کتنے جوان، کتنے بچے، نہ معلوم کتنے وہ کہ جن کی شادیوں کو گزرے ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا جہاں بحق ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی سنہرا موقع ہے، ایک بہترین موقع ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہر طرح کی طاعت، ہر طرح کی عبادت موجود ہے. روزہ بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، دعا بھی ہے، تراویح بھی ہے، استغفار بھی ہے، صدقات و خیرات بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے، اس کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے. اور مقصد بھی اس کا یہی ہے، اس ماہ مقدس کو ادا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کے بندے اس کی طرف رجوع لائیں اور اس کے ہو جائیں، اس کا ڈر سجائیں، اس سے ڈریں اور اس سے مانگیں، اس سے طلب کریں. اسی لیے رب عز و جل نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، روزے کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. لیکن فرض کیوں کیے گئے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اگلے ٹکڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تقوی ہے کیا؟ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، مت تقوی، تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، التقوی هي الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. ارشاد فرمایا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ تقوی یہ ہے کہ تم جلیل سے ڈرو. جلیل کون ہے؟ رب عز و جل. جلیل سے ڈرو اور
تنزیل یعنی قرآن مقدس پر عمل کرو، اور والقناعہ بالقلیل، اور تھوڑے پر راضی ہو جاؤ، والاستعداد لیوم الرحیل، اور کوچ کے دن کے لیے تیاری کرو۔ کوچ کا دن کون سا ہے؟ کوچ کرنے کا، سفر کرنے کا دن کون سا ہے؟ ہمارا اور آپ سب کا موت کا دن ہے، کہ جب ہم اس دارے پانی سے دارے بقا کی طرف کوچ کریں گے، تو اس کے لیے تیاری کرنا تقویٰ ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جانا تقویٰ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَلْآخِرَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے بنائی ہے۔ آخرت کا سرمایہ متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں، جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، لغزشیں کی ہیں، خطائیں جمع کی ہیں، گناہوں کے انبار لگائے ہیں، ان سے ایک بار پھر ہم توبہ کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس پر ہماری معاملت بھی فرمائی گئی شیاطین کو قید کر کے۔ اب یہ ہمارے نفس کا مسئلہ ہے اور ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی کتنی سنتے ہیں۔ شیطان کو تو قید کر دیا گیا، اب ہمارے نفس کا اور ہمارے برے اعمال کا نتیجہ کیا ہے؟ ان سے ہمیں لڑنا ہے اور تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی بنانے کے لیے اپنے بندوں کو یہ مہینہ عطا فرمایا، اور اس کے اندر بہت ساری خصوصیات رکھی جو اور دیگر مہینوں کے اندر نہیں پائی جاتی، جو اس مہینے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کیوں خصوصیات رکھی؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، متقی بننے پر مدد ہو تمہاری۔ اس لیے رب عز و جل نے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ یہ اتنا اہم مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام مقدس ہمیں اس مہینے کے اندر عطا فرمایا، اخبار کی، پھر رفتہ رفتہ آسمانی دنیا سے 23 برس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ تو یہ ایک مہینہ ہے، اور دیکھیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر ایک ایسی رات بھی عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے لیلۃ القدر کے اندر کتاب کو نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا خبر ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر تو وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے اسی مہینے کے اندر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر! اس کے اندر بھی بندہ قیام کر لے، عبادت کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہماری معاملت ہے اللہ کی طرف سے، تو رمجم برکھا برس رہی ہے رحمت کی، غفران کی، بخششوں کی اور معاملت کی، ہماری ہیلپ کی جا رہی ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ ایسے ایسے لمحے عطا کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں، اور پھر بھی اگر ہم نہ بن سکیں تو پھر ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں، ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے متعلق ہمارے اور آپ کے آقا نے فرمایا انا للہ متقاء فی کل لیلۃ۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کی ہر شب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اب اگر ہم ان آزاد کیے جانے والے بندوں میں اپنا نام نہ لکھا سکے تو پھر ہم سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ وہ کون بدنصیب ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، بالائے کرم یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر اگر آپ فرض ادا کریں تو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جائے، اور نفل ادا کریں تو فرض کے برابر اس کا ثواب دیا جائے۔ اور کتنی معاملت چاہیے، اور کتنی ہیلپ چاہیے متقی بننے کے لیے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ماہ رمضان کے اندر روزے دار کے لیے دعائیں رکھی ہیں کہ جب بندہ
دعا مانگتا ہے روزہ دار تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. روزے دار کی دعا خصوصیت کے ساتھ فطر کے وقت، روزہ افطار کرنے کے وقت جب روزہ دار دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو فرماتا ہے. اگر ہم دعا کریں نیک بننے کی، اگر ہم دعا کریں خاتمہ بالخیر ہونے کی، تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی. اور اگر ہم ان تمام چیزوں کو بھلا کر کے صرف دنیا ہی کو ہم اپنا سب کچھ سمجھ لیں اور اسی کے بارے میں دعا کریں تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ وہ آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، انلمیٹڈ ہے. دنیا کچھ بھی ہو جائے آخرت کے سامنے زیرو صفر ہے، زیرو ہے اس کی حیثیت. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25ویں پارے کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک طرح کے ہو جائیں گے تو ہم کافروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور انہیں بالا خانے عطا کرتے جس پہ اوپر وہ چڑھ کر کے قتل کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا عطا کرتا ہے کافروں کے لیے اور آخرت ہے متقین کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ اتنا کمانا جس سے کہ بیوی بچوں اور خود کا خرچہ نکل سکے، یہ فرض عین ہے، یہ بھی فرض عین ہے. اب یہ آپ سن کر کے آپ اس کو چھوڑ دو دنیا کو تو ایسا بھی نہیں ہے، یہ بھی فرض عین ہے. لیکن حرص اپنے اندر پیدا کرنا، طمع پیدا کرنا، لالچ دنیا کا کوٹ کوٹ کر کے بھر لینا اپنے اندر، ہمیشہ دنیا کے بارے میں فکر مند رہنا اور آخرت کے بارے میں کچھ نہ سوچنا، تو یہ سوائے نامرادی اور ناکامی کو کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع میسر کیا ہے اور خصوصیات عطا کی ہے اور یہاں تک فرما دیا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، تمام بنی آدم کے اعمال ان کے لیے ہیں سوائے روزے کے. فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں. اللہ اکبر، خصوصیت عطا فرمائی ہے. نہ بدلہ دینے والا تو رب ہی ہے، لیکن یہاں پر خاص تقریب ہے، عزت افزائی ہے، ایوارڈ ہے آپ کے لیے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے الا الصوم، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کسی نے پوچھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے بہترین ہے، سب سے افضل ہے؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم روزے کو لازم پکڑ لو کیونکہ اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. لا عدل لہ، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے. اور رب عز و جل نے ہمیں اس میں تو اور بھی سائنسی لحاظ سے تو بہت سارے بے شمار فائدے ہیں. اگر آپ پڑھنا چاہیں گے کہ روزے کے سائنس کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، امراض سے مکتی کے لحاظ سے کتنے فائدے، ایک الگ ٹاپک ہے. اگر وہ فائدے نہ بھی ہوتے، صرف ہمارے رب کا فرمان ہوتا تب بھی ہمارے لیے کافی، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور بندوں کا یہ کرتویہ ہے، یہ ان کا فریضہ ہے کہ اپنے مولا کی مانیں، اپنے مولا کی فرمانبردار رہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث کے اندر یہاں تک ذکر کر دیا گیا کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. اور کیا چاہیے؟ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. اور اگر اس طرح کے ہمیں معاملات دی جائے، خصوصیات دی جائے، موقع میسر کیا جائے سدھرنے کا اور پھر بھی ہم کبوتر بازی کرتے رہے، صبح ہو تو آوازیں آئیں ہاہو کی، مکانوں کے اوپر، چھتوں کے اوپر سے، بلڈنگوں کے اوپر سے لمحات دیے گئے تھے سدھرنے کے لیے، سنورنے کے لیے، تقویٰ اختیار کرنے کے لیے، ہم نے ان لمحات کو بھی کبوتر بازیوں میں صرف کر دیا. اپنی بھی نیندیں خراب کی، دوسروں کی بھی نیندیں خراب کی، اور جب رمضان گزر گیا تو ہاتھ کچھ بھی نہ آیا. حالانکہ رمضان ایک دوسرے رمضان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی برکت سے ان گناہ صغائر کو معاف کر دیتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر. پوری حدیث یوں ہے الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة والرمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا
کہ پانچوں نمازیں ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور اسی طرح سے ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان ہونے والے گناہ صغائر سے کفارہ بن جاتا ہے جبکہ وہ گناہ کبائر سے بچتا رہا. اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ ایک رمضان سے لے کر کے اس رمضان تک، اس رمضان سے اس رمضان تک جو بھی گناہ صغائر کیے اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو جو ہے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، معاف کر رہا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بشارت سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور پھر بھی ہم اس موقع کو غنیمت نہ جانیں، غنیمت نہ جانیں، پھر اس سے بڑھ کر کے اور ہم سے بڑھ کر کے جو ہے محروم کوئی اور نہیں ہے. اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں موقع دیا ہے تقوی اختیار کرنے کا، پرہیزگار بننے کا، اسے اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں. اور اس مہینے کے اندر جس قدر ہو سکے نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں. بہت سی مرتبہ ہوتا ہے ہم نے احادیث سنی ہے بشارتوں کی کہ کسی نے ایک دن کا روزہ رکھ دیا، فلاں دن کا روزہ رکھ لیا، فلاں نیکی کر لی تو اس کو 80 برس کا ثواب ملے گا، اس کو اتنے برس کا ثواب ملے گا. لیکن اس کے پلٹ یہ نہیں سنا آپ نے کہ اگر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے تو کتنے برس کے کوڑے پڑیں گے. ایک وقت کی نماز چھوڑ دے، ایک طرف کا سنا ہم نے اور خوش ہو گئے، بھائی اب تو کام ہو گیا، آج پڑھ لی نماز، 80 برس کے گناہ معاف ہو گئے. لیکن ایک وقت کی چھوڑنے پر کتنے سال کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو بھی پڑھیے، اس کو بھی سوچیے. خوش مت ہوئیے. دونوں چیزیں ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہونا چاہیے. نڈر نہیں بننا چاہیے کہ نڈر ہو کر کے آپ، بہت سارے لوگ اگر حج کر آئے سوچے تو سارے ہمارے گناہ معاف ہو گیا، سوچا ہو کر آسمان تک پڑھا، لیکن ان کو پتا نہیں حج کی مقبولیت کی علامت بھی یہی ہے. علماء نے لکھی ہے کہ حج کرنے کے بعد بندہ گناہوں کی طرف متوجہ نہ ہو، بندہ نیکیوں کی طرف متوجہ ہو، اس کا دل راغب ہو تو نیکیوں کی طرف. یہ علماء نے علامت لکھی ہے مقبولیت کی. اور اگر بندہ گیا حج کر گیا پھر بھی ویسا ہی کا ویسا ہے تو سمجھ لیجیے کہ اس کے حج کی قبولیت کے چانسز ختم ہو چکے ہیں. تو ان تمام چیزوں، دونوں چیزوں کو رکھیے، خوف بھی اور امید بھی. خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونا چاہیے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے تو قرآن کو سیکھنے کی کوشش کیجیے. قرآن پر عمل کیسے کرو گے جب اللہ کو قرآن ہی نہیں آتا؟ تو قرآن کو سیکھنے کی کوشش کیجیے. جن کو مخارج صحیح سے نہیں آتے مخارج سیکھنے کی کوشش کریں. اس کا موقع ہے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف صحیح کرو گے تب بھی سیدھے جو صحیح ہو جائے گا. روزانہ ایک حرف کا ٹارگیٹ بنا لو گے اس مہینے کے اندر تو ایک حرف آپ کا صحیح ہو جائے گا. کتنے ہیں 28 29 آپ کے یہ درست ہو جائیں گے. اگر آپ کے مخارج ٹھیک ہے تو صفات پر توجہ دیجیے. صفات بھی ٹھیک ہے تو قرآن عظیم کو اگر آپ ایک روایت حفظ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، تعلق کے ساتھ پڑھنا سیکھیے. ابن کثیر کی روایت سیکھیے، کسائی کی روایت سیکھیے، حمزہ کی روایت سیکھیے، ابن عامر اور بصری کی روایت سیکھیے، اور بھی بہت سارا کچھ ہے اس کے اندر، اس کو سیکھیے. یہ اگر آتا ہے مسائل سیکھیے. مسائل کے بارے میں فرمایا گیا کہ ضرورت بھر کے مسائل سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے، اور مزید سیکھنا پورا قرآن حفظ کرنے سے افضل ہے. پورا قرآن حفظ کرنے سے افضل ہے مزید مسائل سیکھنا. تو آپ کے پاس موقع آتے ہیں لیکن آپ گنوا دیتے ہیں. اگر پھر بھی آپ نہیں کر سکتے تو مساجد کے اندر جو دروس ہوتے ہیں ان میں شریک ہو جائیے. ہم یہاں پر درس دیتے ہیں، مسائل سکھاتے ہیں. فجر کے بعد انشاءاللہ آج سے الاربعین النوویہ کا جو ہے درس ہوگا. 40 حدیثیں ہیں جس کے اندر امام نووی نے، ان کی عمر 40 برس ہوئی ہے اور 40 برس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. بہت ساری کتابیں لکھی، ان میں سے پتلی سی کتاب ہے جو اصول اسلام پر مشتمل ہے، اسلام کے اصول پر مشتمل ہے، اس کے رول پر مشتمل ہے، اس کی بنیادوں پر مشتمل ہے. اور 40 احادیث بہت سارے علماء نے اکٹھا کیے مختلف جو ہے ٹاپکس پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری امت کی خاطر اس کے دین کی 40 حدیثیں حفظ کی اور پہنچائی تو کل بروز قیامت وہ فقہا اور علماء کے زمرے میں بیٹھ جائے گا. تو اس کا درس ہوگا. اگر آپ ایک ایک حدیث یاد کر لیں تب بھی 30 حدیثیں آپ آرام سے یاد کر سکتے ہیں. یاد کرنا چاہیں تو ہم کیا نہیں کر سکتے.
اگر بندہ کرنا چاہے تو آسمان پر جا سکتا ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے ہمیں کہ بشر کی ذات میں ہے عالم گردوں، عالم بالا آسمان بھی بشر کی ذات میں ہے اگر جانا چاہے. لیکن ہم چاہتے ہی نہیں. اذا رمت الى شرف مروم فلا تطمع بدون النجوم. اگر آپ کوئی شرافت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں تو پھر ستاروں سے کم پر راضی نہ ہو. ستاروں سے کم پر راضی نہ. اگر بلندی چاہتے ہیں تو پھر ستاروں تک جائیں. اللہ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس کو بلندی حاصل کر سکتے ہیں، ستاروں تک جا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ گوا دیں تو پھر ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان تمام تر کلمات کو سننے کے بعد سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.